السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یضل ولم یضال، جس کی ذات ہے وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہو خطا سے لا ریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام ناظرین اور دینی بھائیوں، یہ ماہ محرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو بہت سی برکتیں عطا فرمائی ہیں، فضیلت دی ہے۔ قرآن پاک، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمت والے مہینے بتایا ہے۔ اس میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، اہل ایمان کے دل میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کی یاد زندہ و جاوید ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں جمعیت العلماء حیدرآباد سٹی جمعیت العلماء کی جانب سے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر برسا برس سے یہ اس عنوان پر امت مسلمہ کو صحابہ کی عظمت، منقبت، شان، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور دین اسلام پر قربانیاں کے عنوان پر جا بجا بیانات ہوتے رہتے ہیں، اور بندے کے جمعہ کے خطابات میں بھی بارہا ان کا تذکرہ اور ان کی شان بتائے بغیر ہم اپنی تقریر مکمل نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ وہ دفاع صحابہ کا بڑا کام انہوں نے ہندوستان میں کیا ہے، اور عظمت صحابہ کے عنوان پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 40 سال پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی۔ انہی کے صدقے اور انہی کے طفیل اور انہی کے فیض علمی سے ہمیں یہ برکت سے یہ ہمیں ذوق اور شوق اور یہ ولولہ ملا ہے کہ صحابہ کی عظمت بیان کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب تک میرے منہ میں زبان رہے گی، بدن میں جان رہے گی، ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آج میں مولانا جتنے علماء جمعیت العلماء کے اس سٹی جمعیت کے اعوان و انصار ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عظمت صحابہ کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان کو ان کے اعوان و انصار کو اللہ مزید ہمتیں اور حوصلے عطا فرمائے۔ آئیے آج میں قرآن عظیم الشان کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ
वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से क्या रिश्ता है? आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, ताहा व यासीन है, फ़ख्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सुबुल है, अल्लाह का दिलबर, कौनैन का सरवर, साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ात गिरामी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक अलग टॉपिक है और गाहे माहे इस पर भी रबीउल अव्वल के मौके पर हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत के ज़ेर एहतिमाम शान मुस्तफ़ा के उन्वान पर बयानात करते रहते हैं और हर वक्त सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को मैं उसका भी तज़किरा करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि जहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है तो उसका तज़किरा उम्मत मुस्लिमा के लिए और हर जगह हर फ़र्द बशर के सामने होना चाहिए। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीरत के तज़किरे को किए बग़ैर आज अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करूँगा। ये सहाबा कौन हैं, क्या हैं और उनकी अज़मत क्या है? कुरान और हदीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि कोई कहता है कि मैं कोई कहता है कि मैं जो है फ़लाँ का मुरीद हूँ और कोई कहता है कि मैं फ़लाँ पीर का मुरीद हूँ और कोई कहता है मैं अजमेर वाली सरकार का मुरीद हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि क़यामत के दिन हर फ़र्द अपने अपने लोगों की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन क़ुरबान मेरे सहाबा कहेंगे हम सरकार मदीना के मुरीद हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। वो कितना चाहने वाले सहाबा हैं, मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए बढ़ूँगा। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मेरे से इतना टूट कर, अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मुझे टूट कर चाहते हैं। इसीलिए कहने वालों ने कहा कि हर सहाबी कमाल नबवी का मुज़हिर है, हर सहाबी कमाल नबवी का मज़हर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नबी ने दुनिया में सच्चाई की तालीम दी है तो अबू बकर का सिद्क़ देख लीजिए, नबी ने दुनिया में अदल व इंसाफ की तालीम दी है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल इंसाफ देखिए, नबी ने दुनिया में हया और पाक दामनी का दर्स दिया है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया और पाक दामनी को देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में शुजाअत और बहादुरी का सबक दिया है तो अली मुर्तज़ा की शुजाअत और बहादुरी को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ईसार और क़ुरबानी का ज़ौक़ बख्शा है तो तलहा और ज़ुबैर की क़ुरबानी को देखिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सजदे का अगर शौक़ अता फरमाया है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के सजदों को देखिए। आइए, हमारे इसीलिए कहता हूँ कि नबी ने दुनिया में जो दर्स दिया है हर सहाबी कमाल नबवी का मुज़हिर है। इसीलिए मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई चीज़ का तारुफ़ कराना हो तो चीज़ें देखकर तारुफ़ कराते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी चीज़ का कोई इत्र लगाया, कोई आदमी आया है तो कहते हैं ये इत्र गुलाब है, कोई कहता है ये केवड़ा है और कोई कहता है कि ये जन्नतुल फिरदौस है। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को तारुफ़ कराने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सहाबा वो हैं जिनको तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्योरी है तो उस थ्योरी का प्रैक्टिकल मॉडल हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़ात गिरामी है। सहाबा वो हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा वो हैं सितारों के मानिंद हैं। सहाबा सितारों के मानिंद है। आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में वो मिसाल समझ में नहीं आती, लेकिन जिस ज़माने के क़दीम में देखिए जब लोग रास्ता भटक जाते थे तो आसमान पर चमकते हुए तारों को देखकर समझते ये वक्त है 3 बजे का, या इस तारा ये फ़लाँ रास्ते से गुज़रता है, ये देखकर उसका मंजिल राह का पता ढूंढते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से, हिदायत सहाबा इकराम से मिलती है। इसीलिए हमारे अज़मत सहाबा के उन्वान पर जब बयान किया जाता है तो अज़मत सहाबा जब दिल में आती है तो अमल का जज्बा अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में उतरता है। मैं उस पर एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। लोग अज़मत सहाबा पर और सहाबा की शान पर जो है बयान करने के बजाय लबकुशाई करते हैं, और लबकुशाई करने में मैं ये कहता हूँ कि चाहे किसी की दाढ़ी 2 फीट की हो या 2 इंच की, वो सहाबा के बारे में जो आदमी लबकुशाई करता है वो मुफक्किर इस्लाम नहीं कहलाता है बल्कि मुतफक्किर दीन कहलाता है।
اور ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی شان میں جس نے بھی کتابچے کی شکل میں یا یعنی کتابوں کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، مضامین کی شکل میں جن لوگوں نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ کوئی بھی ہو، ان کے اندر عیسویت کے، رافضیت کے جراثیم بول رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکھی سارے بدن کو چھوڑ کر پھوڑے پر بیٹھنا ہی پسند کرتی ہے، اور بدطینت لوگ ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر چیزوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ماہ محرم میں اس قسم کی بات سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے جراثیم کا خلا خما کیا جائے اور اس کو سینیٹر کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آئیے چند صحابہ اکرام کے صحابہ اکرام کے متعلق گفتگو کروں۔ محمد رسول اللہ والذین معہو سے مراد یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ معہو سے مراد یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ معہو کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں معہو کے معنی ساتھ رہنے والے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ساتھ رہے، مختصر کہوں گا، وہ سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، خلوت کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معہو سے مراد یہ مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ مزار میں بھی آپ ساتھ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو اشداء علی الکفار، اشداء سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اشداء سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ وہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ اشداء علی الکفار، جو لوگ سخت دین کے دشمن تھے، ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت تھے۔ اور سخت کتنے تھے اور کیسے کیسے واقعات تھے اگر میں سناؤں تو وقت درکار ہے، صرف اتنا ذہن میں رکھے، حلقہ یاراں میں وہ ریشم کی طرح نرم، حلقہ یاراں میں وہ ریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سخت تھی دین کے معاملے میں۔ اور یہاں رک کر ایک بات بھی سمجھنا، بعض لوگ وہ ہیں جو دین کے بارے میں کہتے ہیں مولوی صاحب ایسی بات کہو سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لہذا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ ایسا دین، ایسی پالیسی اور ایسی تعلیم لوگوں کو دو تاکہ ادھر رام بھی خوش رہے، ادھر رحیم بھی خوش رہے، اور ادھر اہل حوث بھی خوش رہے، اور ادھر جو ہے اہل اللہ بھی خوش رہے۔ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کا لفظ پہلا کلمہ اسلام ہی لا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے معبودان باطل کی نفی کرنا ہوگا، بے دینی کی نفی کرنی ہوگی، بے حیائی کی نفی کرنی ہوگی، دشمنان اسلام کی نفی کرنی ہوگی، توحید کا اس بات کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ یہ الا اللہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ کبھی دین میں نرمی بھی دین ہے تو کبھی سختی بھی دین ہے۔ اشداء علی الکفار میں حضرت عمر فاروق کی سختی یہ بھی دین کہلاتی ہے۔ اسی لیے اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم سے مراد یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ وہ اتنے رحم دل تھے۔ امت کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے میٹھے پانی کا چشمہ خرید کر عطا فرمایا۔ امت کو سجدہ کرنے میں مسجد نبوی کے چھپر سے پانی کے ٹپکنے سے سجدہ کرتے ہوئے پیشانیوں پر کیچڑ لگ رہا تھا تو آپ نے مسجد نبوی کے لیے چھت کا انتظام فرمایا، دیوار اول کا آپ نے انتظام فرمایا، اور ہر امت کی ہر ضرورت پر آپ نے سب سے زیادہ مال لٹایا۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رحماء بین، وہ جو ہے رحم دل تھے۔ میرے دوستو، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رحم دلی کا نتیجہ ہے، اور آپ ہی کی شہادت کا وہ واقعہ بھی کتنا درد بھرا ہے کہ آپ کی رحم دلی اتنی کہ لوگوں کو آپ عفو درگزر کا معاملہ کرتے، لیکن دشمنوں نے آپ کو مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبے میں آپ پر وار کیا بلوائیوں نے، اور آپ پر پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ایسی دردناک شہادت آپ کی ہوئی،
کہتے ہیں کہ آپ کو گھر لایا گیا اور وہاں پر 40 دن آپ کو جو ہے رکھا گیا، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن کے بعد بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز دشمنوں نے محسوس کی، اندر داخل ہو کر آپ کے جسم مبارک کو تن سے آپ کے سر کو جدا کر دیا اور یہ شرط لگا دی کہ ان کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے اور ایک گلی سے جائے اور جنت البقیع کے کونے میں دفن ہو جائے۔ لیکن دیکھا دیکھنے والوں نے، کہنے والوں نے کہا کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، ذرا در رسول پر جا کر گزرنا چاہیے، تو کہا کہ نہیں، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے۔ اس جذبے کی ستائش صحابہ نے کی تھی، لیکن دشمنوں نے کہا ایک ہی گلی سے جائے۔ آپ کا جنازہ ایک ہی گلی سے گیا اور پھر وہاں پر آپ کو دفنانے کے لیے جب لے جایا جا رہا تھا، گھروں کی چھتوں پر پہنچ کر انہوں نے جو پتھراؤ کیا تو جسم گویا کہ جنازے پر پتھر پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے اور میرے جنازے پر پھولوں کی چادر چڑھی رہتی ہے۔ قربان داماد رسول خلیفہ سوم آپ کے جنازے پر آخری وقت بھی اسلام کے لیے دشمنوں نے پتھر مارے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ درد بھری شہادت کا ذکر ہے اور آپ کے رحماء بینہم کی یہ صفت ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ سجدے کی کا ذوق اللہ نے آپ کو ایسا دیا، ہمیشہ آپ سجدے میں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک میں تیر لگا اور وہ تیر لگنے پر آپ کے جسم سے نہیں نکلا، پیوست رہا۔ آپ نماز تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے جسم سے وہ تیر نکال دی، آپ کو پتہ نہ چلا، تو لوگوں نے کہا لی تمہارے جسم سے تیر نکل گئی، تو آپ نے کہا مجھے عبادت کا ذوق اور شوق اتنا ہے کہ جسم پر میرے کیا ہوا نماز میں مجھے پتہ نہ چلا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ کو سجدے کا، عبادت کا ذوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلافت رسول صلی اللہ علیہ خلفاء کی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خلافت بلا فصل اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، ماہو سے مراد اشدہ سے مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم سے مراد خلیفہ سوم عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اس میں نے کہا خیر القرون قرنی، قرنی کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے جس کی تشریح کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرنی کا لفظ آپ نے گویا بالفاظ اشارہ آپ نے یوں فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کے زمانے کو غنیمت جانو۔ قرنی سے مراد یہاں اپنے صحابہ کے خلافت کی ترتیب بتائی ہے۔ صدیق کا آخری لفظ قاف ہے، تو پہلا خلیفہ جو ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا، اور عمر کا آخری لفظ را ہے، تو قرنی کا دوسرا لفظ را ہے، تو عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ قرنی کا تیسرا لفظ نون ہے، تو خلیفہ سوم عثمان غنی ہوں گے، اور قرنی کا چوتھا لفظ یا ہے، علی کے نام میں بھی آخر میں یا ہے، تو خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو گویا اس ترتیب سے بھی حدیث مبارکہ اور آیائے مبارکہ سے سمجھ میں آیا خلافت کے حقدار بھی یہی چار لوگ ہیں، اور جو لوگ ان پر جرح کرتے ہیں اور اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ اعدائے اسلام ہیں، اور جنہوں نے دین کو میٹنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہمیں عظمت صحابہ اور رفعت صحابہ سمجھنے کی اللہ پاک کوشش عطا فرمائے۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا جو لوگ میرے صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں وہ ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، زبان کھولنے سے اور لب کشائی کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ میں نے یہ حدیقہ میں نے اپنے خون سے سینچا ہے، اور یہ بیل بوٹے میں نے لگائے ہیں، اور یہ نرسری میں نے سجائی ہے۔ ان کے بارے میں کلام نہ کرو بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اگر کوئی آدمی یعنی تالاب میں اور ندی اور نالے میں سمندر میں گندا کپڑا ڈال دیتا ہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور تالاب گندا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میری نیکیوں کی مثال گھڑے کا پانی ہے اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کا پانی ہے۔
جہاں صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے ہیں. آج کوئی مسجد مکہ مکرمہ جاتا ہے اور وہاں نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. مسجد نبوی جاتا ہے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. میں کہتا ہوں آج کے دور کے امام کے پیچھے پڑھنے کا یہ ثواب ہے. وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ نے نماز پڑھی تو ان کی نمازوں کا اور ان کے سجدوں کا کیا کہنا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیکیوں کی مثال سمندر کا پانی ہے اور ہماری نیکیوں کی مثال گھڑے کا پانی ہے. اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہم سے ہو جاوے تو بہت بڑا خسارہ ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عظمت صحابہ، شان صحابہ منانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.